بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے دعا کے آداب۔ اللہ جل وعلا سے التجا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہمیں حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، آپ ساتھیوں کو یہ بات بخوبی یاد ہوگی کہ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کی اہمیت اور دعا کے مفہوم کے تعلق سے کچھ گزارشات رکھی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ دعا کے آداب۔ دوستو، میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتلایا تھا کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اللہ جل وعلا کے فرمان کی تلاوت کی۔ قول اللہ جل وعلا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ جل وعلا کے نزدیک دعا بڑی معزز چیز ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے انسان پر خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، رب کے سامنے تذلل و انکساری اختیار کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے فریاد کرے، رب کو پکارے۔ اسی لیے اللہ جل وعلا نے اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں قبول کروں گا۔ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ یعنی آپ دعا کریں، رب ذوالجلال نے شرف قبولیت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور جو لوگ رب کو چھوڑ کر اللہ تقدس و تعالی کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، ان سے فریاد رسی کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے استعاذہ کرتے ہیں، اللہ جل وعلا نے ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ قول اللہ جل وعلا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يُضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فإنك إذا من الظالمين، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ظلم قرآن میں کسے کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے دوستو اس بات کو سمجھیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت حق ہے ایک اللہ کا جل وعلا کا۔ برادران اسلام، دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی نیت خالص ہو، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو نصوص کی روشنی میں یہ بات بتلائی ہے کہ دعا عبادت ہے اور بڑی جلیل القدر عبادت ہے۔ اب اس دعا میں انسان کی نیت خالص ہو، انسان اللہ جل وعلا ہی سے دعا کرے، انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے، جازم اعتقاد رکھے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر جگہ ہر کسی کی ہر زبان میں پکار سننے والا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر کسی کی ہر جگہ ہر زبان میں ہر حال میں فریاد سننے والا، قبول کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ یہ شان، یہ مقام فقط رب ذوالجلال کے لیے خاص ہے۔ ما سوا اللہ کے اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں، نہ ہی ملائکہ میں، نہ ہی انسانوں میں، نہ ہی جنات میں، جو کسی کی کسی زبان میں پکار سنے، سن کر قبول کرے اور اسے وہ حاجت عطا کرے۔ یہ مقام، یہ شان مخلوقات میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو بے قرار کی بے قراری میں پکار کو سنتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیں کہ جب انسان رب ذوالجلال کو پکارے، رب سے دعا کرے، اس کی دعا میں اخلاص ہو۔ اخلاص کیسے؟ کہ وہ فقط اللہ ہی کو پکارے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو آواز نہ دے، کسی اور کو ندا نہ دے، کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کے سامنے تذلل، عاجزی، انکساری اختیار نہ کرے، فقط اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، وہاں اس کے دل میں یہ پختہ جازم یقین ہو، اعتقاد ہو، پوری امید ہو کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں توحید ہمیشہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے، توحید ہمیشہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، ہر جگہ ہر آن ہر کسی کی، ما سوا اللہ کے
اس کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی کی پکار سنے، سن کر قبول کرے اور اسے اس کی حاجت عطا کرے۔ اگر اس نے یہ نظریہ جو رب کے بارے میں رکھا ہے، رب کو پکارتے ہوئے، رب سے دعا کرتے ہوئے، یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی عقیدہ کسی اور شخصیت کے بارے میں رکھا، چاہے وہ عقیدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں محمد رسول اللہ، میں امام الانبیاء، میں سید ولد آدم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ جب خود رسول اللہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، پھر اور کون ایسا ہے جو کسی کے لیے نفع یا نقصان کا اختیار رکھے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی نے یہ نظریہ، یہ سوچ کسی اور کے بارے میں رکھا، کسی انسان کے بارے میں یا فرشتے کے بارے میں، تو یاد رکھیں کہ اس نے شرک کیا، کیونکہ جو شان اللہ کی ہے، جو مقام اللہ کا ہے، جو عظمت رب کی ہے، وہ اس نے غیر کے لیے تسلیم کی۔ ایسا انسان اپنی دعا میں مخلص نہیں ہے، اپنی پکار میں، اپنی التجا میں مخلص نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو مکمل اخلاص کے ساتھ۔ ایسا اخلاص ہو کہ انسان جب رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تو اس کے دل میں کسی اور کی طرف بالکل کسی قسم کا التفات نہ ہو۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ ساتھیوں کے سامنے یونس علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً بیان کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، مشکل میں پھنس گئے، وہاں ان کو نجات چاہیے، وہاں سے وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، انہوں نے کس طرح رب کو پکارا؟ سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی انکساری رب کے سامنے عاجزی پیش کی، رب کے سامنے تذلل اختیار کیا، اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا کہ اللہ ایک تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے اس مشکل سے نجات دے سکتا ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو میری پکار سننے پر یہاں قادر ہے، تو ہی مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یونس علیہ السلام کی پکار کو، التجا کو، انکساری کو، تذلل کو، اعتراف کو قرآن میں بیان بھی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ انی کنتم من الظالمین۔ پکارا یونس نے، اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا۔ یونس نے اس بات کا اقرار و اعتراف کیا، اے اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی اس شان کا مالک ہے، اس مقام، اس عظمت، اس جلالت کا مالک ہے کہ تو ہی اپنی خلق کی پکار کو سننے والا، دعا کو سننے والا، سن کر قبول کرنے والا اور مشکل سے نجات دینے والا۔ اے مالک یہ شان صرف تیری ہی ہے، تیرے سوا یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا،
رب ذوالجلال نے جب دیکھا میرا پیغمبر میرا نبی اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی انکساری کے ساتھ اللہ خالق کائنات کو پکار رہا ہے، رب کے سامنے تذلل اختیار کر رہا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، اس کی پکار کو سن کر قبول کیا اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ ایک جگہ رب نے فرمایا اگر یونس ہمیں نہ پکارتا، ہم پر اعتماد نہ کرتا، ہماری تسبیح بیان نہ کرتا، اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرتا، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو سن کر قبول کیا، اسے وہاں سے نجات دی۔ پھر آگے مالک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر اس موحد کو، ہر اس توحید پرست کو نجات دیتے ہیں جو مکمل اخلاص کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ رب کو پکارتا ہے، رب ہی سے مانگتا ہے، رب ہی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے۔ ہم ایسے ہر موحد کو ہر مشکل میں نجات دیتے ہیں۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب رب کو پکارے، رب کے سامنے التجا کرے، رب کی بارگاہ میں دامن کو پھیلائے تو اس کے دل میں مکمل اخلاص ہو۔ اللہ جل وعلا نے مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، جب یہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، وہاں یہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، پہلا ادب سیکھ لیجئے کہ جب بھی رب کو پکاریں تو پختہ عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ ہی پکار کو سننے والا، قبول کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اگر کسی نے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو غائبانہ ما فوق الاسباب مدد کے لیے، استغاثے کے لیے، استعاذے کے لیے آواز دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، پہلا ادب یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہو، یقین ہو، عزم ہو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تقدس و تعالی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں توکل سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان اپنی تمام حاجات، اپنی تمام تمنائیں، تمام مطالبات رب کی بارگاہ میں رکھے، رب ہی سے امید وابستہ کرے، رب ہی سے مانگے اور اس بات پر پختہ جازم یقین و اعتقاد ایمان رکھے کہ رب ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، رب ہی ہر شے کو عطا کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو اللہ کی عطا سے، اگر کسی کو نہیں ملتا تو یہ اللہ کے روکنے سے نہیں ملتا۔ اللہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے مالک روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی شان والے کی شان،
کسی مقام والے کا مقام، کسی منصب والے کا منصب کسی کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ مومن ہر معاملے میں رب پر توکل کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ہر عطا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جل وعلا اپنی خلق کو عطا کرنے کے لیے، خلق سے روکنے کے لیے، خلق کو خوشی دینے کے لیے، غمی دینے کے لیے، اولاد دینے کے لیے، رزق دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، ذلت دینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی سفارشی کا اور نہ ہی کسی خود ساختہ وسیلے کا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح نقش کر لیجئے۔ آج ہم نے رب کے ادب کو کھو دیا ہے۔ جو مقام، جو شان، جو کبریائی، جو جلالت اللہ جل وعلا کے شایان شان ہے، اسے لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ سچ فرمایا میرے رب نے تقدس و تعالی نے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ لوگوں، جس طرح رب کی قدر کرنی چاہیے تم نے رب کی قدر کو نہیں جانا۔ قیامت کے دن تمام زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپیٹا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شرک سے پاک ہے جو مشرک اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے پاک ہے جل وعلا۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کی بابت کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اپنے رب کے مقام و مرتبے کو، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی کو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں پہچانتے کہ رب کا مقام، رب کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی خلق اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ میری سنتا نہیں، میری قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی بغیر وسیلے کے، بغیر سفارشی کے، بغیر سیڑھی کے دعا قبول نہیں کرتا، التجا نہیں سنتا۔ اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوء ادب ہے رب کے ساتھ، یہ رب کے بارے میں بدگمانی ہے۔ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له، کہ جب رات کا ایک پہر باقی رہ جاتا ہے اللہ جل وعلا تقدس و تعالی اس کائنات کا رب بمعنی خالق، مالک، رازق، مدبر، بابرکت ذات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی کے لائق ہے، اور وہ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جل وعلا۔ اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والا
رب کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، اللہ بغیر سفارشی کے، بغیر وسیلے کے ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے اللہ سے مانگنا ہے تو وسیلہ ڈھونڈو، سفارشی ڈھونڈو۔ اور یہ لوگ رب ذوالجلال کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی لگاؤ، آفیسر کو ملنا ہے تو چپڑاسی کو ملو، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے، ان کے اس گمان سے۔ رب ذوالجلال کی ذات اقدس بڑی اعلیٰ اور بالا تر ہے، تقدس و تعالی کی۔ اللہ جل وعلا یہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی، اس کے پس پردہ ایک قصہ ہے، سنیے۔ اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول، اوس ابن صامت نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تو میری پشت پر اسی طرح حرام ہو گئی جس طرح میری ماں حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس بات کو طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر نے اس عمر میں مجھ سے اظہار کر دیا ہے، آپ کوئی ہماری بابت فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے خولہ، ابھی تک میرے پاس رب کی طرف سے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اس عورت نے دل ہی دل میں رب کو پکارا، رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں قربان جاؤں رب ذوالجلال کی ذات اقدس پر جو آسمانوں پر عرش پر مستوی ہو کر اپنی خلق کی سرگوشیوں کو سنتا ہے، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے حجرے میں سرگوشی کر رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کو نہیں سنا، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی پکار کو سن لیا اور اس کی بابت قرآن اتار دیا۔ ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ تحقیق اللہ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کی بابت گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنی بات کو پیش کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کی پکار کو سنا، اس کی التجا کو سنا، قبول کیا اور اس کے حق میں قرآن اتارا، حکم اتار دیا کہ آئندہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے تو اسے یہ کچھ ادا کرنا ہے، وہ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال ہر سرگوشی کو سنتا ہے، ہر پکار کو سنتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، بندوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ بندے کس طرح اپنے رب کو پکاریں، رب سے دعا کریں۔ ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا کرو نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل اختیار کرتی ہوئی، خفیہ اس سے سرگوشی کرو اور تجاوز نہ کرو، کیونکہ وہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ سے دعا کرو ڈر ڈر کر اور امید رکھ کر، اس کے عذاب سے ڈر کر
کہ وہ نہ مانگنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہو، اور جو مانگتا ہے اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، اس کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ جل وعلا کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہاں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اس بات کا ادب سکھلایا ہے کہ بندے اپنے رب کو کیسے پکاریں۔ اللہ جل وعلا نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی بابت بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ڈر کر اور امید سے اپنے رب کو پکارتے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے، دعائیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ اللہ جل وعلا سے ڈر کر اسے پکاریں، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اگر ہم نے اس عبادت کو کسی اور کے لیے صرف کیا اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ جل وعلا اس گستاخی پر ہمیں سزا دے گا جل وعلا۔ تو اس لیے دعا کو خاص کرو اللہ کے لیے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈر کر اور مکمل یقین کے ساتھ، پختہ جازم اعتماد رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ جو مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی عطا بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ سخت سزا دینے والا ہے جل وعلا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دعا میں دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا میں نبی علیہ السلام کی اتباع ہو، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں دو چیزیں شرط ہیں، ایک اخلاص اور دوسری اتباع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی ایسی بات ایجاد کرے، ایسا کلمہ ایجاد کرے، ایسا عمل ایجاد کرے جس کی تعلیم ہم نے نہیں دی، نہ قولاً نہ عملاً نہ تقریراً، ہم نے اس قول اور فعل کی تعلیم نہیں دی، وہ قول اور فعل مردود ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھیے۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے میرے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں عبادت ہو، اخلاق ہو، تجارت ہو، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے امت کو ادب سکھلایا ہے کہ ہم نے رب سے کیسے دعا کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو آپ یہ دعا کثرت سے مانگتے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے رب سے طلب کر لیتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعا ہمیشہ مختصر اور جامع ہوتی۔ آپ علیہ السلام دعا میں تجاوز نہ کرتے، غلو نہ کرتے، اس بات کو آپ علیہ السلام ناپسند کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رب سے دعا کرتے، رب سے مانگتے، تو آپ سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی شان، کبریائی، عظمت، جلالت بیان فرماتے۔ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر غور کریں کہ کس طرح اللہ کے رسول رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری، تذلل اختیار کرتے ہوئے
اپنے رب کو پکارتے، اپنے رب سے مانگتے۔ آپ علیہ السلام عرض کرتے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے رب کو مخاطب کیا، رب کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کی، اپنی عبدیت کا اقرار و اعتراف کیا، اور پھر رب سے کیا مانگا کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم دیتے، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل جو کلمات ہیں ان کے ساتھ، یعنی اللہ کی جو کلمات ہیں وہ رب ذوالجلال کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہیں، آپ اللہ کی صفات کے ذریعے رب ذوالجلال کی پناہ طلب کرتے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک ادب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اسلوب، ایک ادب سکھلایا ہے کہ ہم نے رب کو کس طرح پکارنا ہے، رب ذوالجلال کی پناہ کس طرح طلب کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کہیں جا کر پڑاؤ ڈالے اور ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے، وہاں اسے کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک وہ وہاں ٹھہرا رہا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ذہن میں رکھیں کہ دعا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، ان تمام دعاؤں سے اجتناب کریں جن کی تعلیم اللہ کے رسول نے امت کو نہیں دی، وہ خود ساختہ دعائیں ہیں۔ مثلا دعائے گنج عرش، دعائے جمیلہ، یہ کہاں سے آ گئیں؟ کس نے سکھلائیں؟ اگر ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو کھلم کھلی ان دعاؤں سے شرک کی بو آئے گی، اور کچھ لوگوں نے ایسی خود ساختہ دعائیں گھڑی اور پھر ان دعاؤں کے اندر ایسے ایسے وسیلے ڈالے، ایسے ایسے سفارشوں کو داخل کیا جن کی تعلیم بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، بلکہ ایسی دعاؤں میں، ایسی التجاؤں میں شرک اور بدعات ہیں۔ ان چیزوں کا ترک جو ہے یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ چیزیں دعا کے آداب کے خلاف ہیں کہ انسان ایسے الفاظ، ایسے جملے اختیار کرے جن کے اندر شرک کی آمیزش ہو، اور آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ یہ عام کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں، ایسے ایسے گلدستے نکل آئے ہیں جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے، جن کے اندر شرک ہی شرک، اور وہ اول سے لے کر آخر تک شرک سے لبریز ہیں۔ اس قسم کی دعائیں، اس قسم کے کلمات، جملے، تو ان چیزوں کا ترک جو ہے میرے بھائیوں نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے امور دعا کے آداب کے خلاف ہیں۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اللہ جل وعلا کو پکاریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ جل وعلا کی شان مقام بیان کرتے ہوئے، اللہ کے رسول پر درود بھیج کر، اور پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور سچے عزم کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جو ہے اپنے دامن کو پھیلائیں، اور ایسی تمام دعاؤں سے، التجاؤں سے، کلمات سے، جملوں سے اجتناب کریں جو شرک اور بدعات پر مشتمل ہیں۔ پاس میرے تو دوستو، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تقدس و تعالی آئندہ آپ لوگوں کے سامنے دعا ہی کے متعلق مزید جو ہے وہ گزارشات رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق کہا سنا
اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو، کوئی گتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے دعا کے آداب۔ اللہ جل وعلا سے التجا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہمیں حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، آپ ساتھیوں کو یہ بات بخوبی یاد ہوگی کہ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کی اہمیت اور دعا کے مفہوم کے تعلق سے کچھ گزارشات رکھی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ دعا کے آداب۔ دوستو، میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتلایا تھا کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اللہ جل وعلا کے فرمان کی تلاوت کی۔ قول اللہ جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ جل وعلا کے نزدیک دعا بڑی معزز چیز ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے انسان پر خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، رب کے سامنے تذلل و انکساری اختیار کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے فریاد کرے، رب کو پکارے۔ اسی لیے اللہ جل وعلا نے اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں قبول کروں گا، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ یعنی آپ دعا کریں، رب ذوالجلال نے شرف قبولیت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور جو لوگ رب کو چھوڑ کر اللہ تقدس و تعالی کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، ان سے فریاد رسی کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے استعاذہ کرتے ہیں، اللہ جل وعلا نے
ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ قول اللہ جل وعلا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يُضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ظلم قرآن میں کسے کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے دوستو اس بات کو سمجھیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت حق ہے ایک اللہ کا جل وعلا کا۔ برادران اسلام، دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی نیت خالص ہو، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو نصوص کی روشنی میں یہ بات بتلائی ہے کہ دعا عبادت ہے اور بڑی جلیل القدر عبادت ہے۔ اب اس دعا میں انسان کی نیت خالص ہو، انسان اللہ جل وعلا ہی سے دعا کرے، انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے، جازم اعتقاد رکھے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر جگہ ہر کسی کی ہر زبان میں پکار سننے والا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر کسی کی ہر جگہ ہر زبان میں ہر حال میں فریاد سننے والا، قبول کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ یہ شان، یہ مقام فقط رب ذوالجلال کے لیے خاص ہے۔ ما سوا اللہ کے اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں، نہ ہی ملائکہ میں، نہ ہی انسانوں میں، نہ ہی جنات میں، جو کسی کی کسی زبان میں پکار سنے، سن کر قبول کرے اور اسے وہ حاجت عطا کرے۔ یہ مقام، یہ شان مخلوقات میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو بے قرار کی بے قراری میں پکار کو سنتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیں کہ جب انسان رب ذوالجلال کو پکارے، رب سے دعا کرے، اس کی دعا میں اخلاص ہو۔ اخلاص کیسے؟ کہ وہ فقط اللہ ہی کو پکارے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو آواز نہ دے، کسی اور کو ندا نہ دے، کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کے سامنے تذلل، عاجزی، انکساری اختیار نہ کرے، فقط اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، وہاں اس کے دل میں یہ پختہ جازم یقین ہو، اعتقاد ہو، پوری امید ہو کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں توحید ہمیشہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے، توحید ہمیشہ
نفی اور اثبات کے ساتھ ہے، وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، ہر جگہ، ہر آن، ہر کسی کی، ماں سوا اللہ کے اس کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی کی پکار سنے، سن کر قبول کرے اور اسے اس کی حاجت عطا کرے۔ اگر اس نے یہ نظریہ جو رب کے بارے میں رکھا ہے، رب کو پکارتے ہوئے، رب سے دعا کرتے ہوئے، یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی عقیدہ کسی اور شخصیت کے بارے میں رکھا، چاہے وہ عقیدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں محمد رسول اللہ، میں امام الانبیاء، میں سید ولد آدم علیہ السلام، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ جب خود رسول اللہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، پھر اور کون ایسا ہے جو کسی کے لیے نفع یا نقصان کا اختیار رکھے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی نے یہ نظریہ، یہ سوچ کسی اور کے بارے میں رکھا، کسی انسان کے بارے میں یا فرشتے کے بارے میں، تو یاد رکھیں کہ اس نے شرک کیا، کیونکہ جو شان اللہ کی ہے، جو مقام اللہ کا ہے، جو عظمت رب کی ہے، وہ اس نے غیر کے لیے تسلیم کی۔ ایسا انسان اپنی دعا میں مخلص نہیں ہے، اپنی پکار میں، اپنی التجا میں مخلص نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو مکمل اخلاص کے ساتھ۔ ایسا اخلاص ہو کہ انسان جب رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تو اس کے دل میں کسی اور کی طرف بالکل کسی قسم کا التفات نہ ہو۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ ساتھیوں کے سامنے یونس علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً بیان کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، مشکل میں پھنس گئے، وہاں ان کو نجات چاہیے، وہاں سے وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، انہوں نے کس طرح رب کو پکارا؟ سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی انکساری رب کے سامنے عاجزی پیش کی، رب کے سامنے تذلل اختیار کیا، اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا کہ اللہ ایک تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے اس مشکل سے نجات دے سکتا ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو میری پکار سننے پر یہاں قادر ہے، تو ہی مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یونس علیہ السلام کی پکار کو، التجا کو، انکساری کو، تذلل کو، اعتراف کو قرآن میں بیان بھی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ انی کنتم من الظالمین۔ پکارا یونس نے، اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا۔ یونس نے اس بات کا اقرار و اعتراف کیا، اے اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی اس شان کا مالک ہے، اس مقام، اس عظمت، اس جلالت کا مالک ہے کہ تو ہی اپنی خلق کی پکار کو سننے والا، دعا کو سننے والا، سن کر قبول کرنے والا اور مشکل سے نجات دینے والا۔
اے مالک یہ شان صرف تیری ہی ہے، تیرے سوا یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ رب ذوالجلال نے جب دیکھا میرا پیغمبر، میرا نبی اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی انکساری کے ساتھ اللہ خالق کائنات کو پکار رہا ہے، رب کے سامنے تذلل اختیار کر رہا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، اس کی پکار کو سن کر قبول کیا اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ ایک جگہ رب نے فرمایا اگر یونس ہمیں نہ پکارتا، ہم پر اعتماد نہ کرتا، ہماری تسبیح بیان نہ کرتا، اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرتا، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو سن کر قبول کیا، اسے وہاں سے نجات دی۔ پھر آگے مالک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر اس موحد کو، ہر اس توحید پرست کو نجات دیتے ہیں جو مکمل اخلاص کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ رب کو پکارتا ہے، رب ہی سے مانگتا ہے، رب ہی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے۔ ہم ایسے ہر موحد کو ہر مشکل میں نجات دیتے ہیں۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب رب کو پکارے، رب کے سامنے التجا کرے، رب کی بارگاہ میں دامن کو پھیلائے تو اس کے دل میں مکمل اخلاص ہو۔ اللہ جل وعلا نے مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، جب یہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، وہاں یہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، پہلا ادب سیکھ لیجئے کہ جب بھی رب کو پکاریں تو پختہ عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ ہی پکار کو سننے والا، قبول کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اگر کسی نے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو غائبانہ ما فوق الاسباب مدد کے لیے، استغاثے کے لیے، استعاذے کے لیے آواز دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، پہلا ادب یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہو، یقین ہو، عزم ہو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تقدس و تعالی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں توکل سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان اپنی تمام حاجات، اپنی تمام تمنائیں، تمام مطالبات رب کی بارگاہ میں رکھے، رب ہی سے امید وابستہ کرے، رب ہی سے مانگے اور اس بات پر پختہ جازم یقین و اعتقاد ایمان رکھے کہ رب ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، رب ہی ہر شے کو عطا کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو اللہ کی عطا سے، اگر کسی کو نہیں ملتا تو یہ اللہ کے روکنے سے نہیں ملتا۔ اللہ جسے عطا کرے
اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے مالک روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی شان والے کی شان، کسی مقام والے کا مقام، کسی منصب والے کا منصب کسی کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ مومن ہر معاملے میں رب پر توکل کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ہر عطا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جل وعلا اپنی خلق کو عطا کرنے کے لیے، خلق سے روکنے کے لیے، خلق کو خوشی دینے کے لیے، غمی دینے کے لیے، اولاد دینے کے لیے، رزق دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، ذلت دینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی سفارشی کا اور نہ ہی کسی خود ساختہ وسیلے کا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح نقش کر لیجئے۔ آج ہم نے رب کے ادب کو کھو دیا ہے۔ جو مقام، جو شان، جو کبریائی، جو جلالت اللہ جل وعلا کے شایان شان ہے، اسے لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ سچ فرمایا میرے رب نے تقدس و تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ لوگوں، جس طرح رب کی قدر کرنی چاہیے تم نے رب کی قدر کو نہیں جانا۔ قیامت کے دن تمام زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپیٹا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہر اس شرک سے پاک ہے جو مشرک اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے پاک ہے جل وعلا۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کی بابت کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اپنے رب کے مقام و مرتبے کو، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی کو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں پہچانتے کہ رب کا مقام، رب کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کی خلق اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ میری سنتا نہیں، میری قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی بغیر وسیلے کے، بغیر سفارشی کے، بغیر سیڑھی کے دعا قبول نہیں کرتا، التجا نہیں سنتا۔ اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوء ادب ہے رب کے ساتھ، یہ رب کے بارے میں بدگمانی ہے۔ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له، کہ جب رات کا ایک پہر باقی رہ جاتا ہے اللہ جل وعلا تقدس و تعالی اس کائنات کا رب بمعنی خالق، مالک، رازق، مدبر، بابرکت ذات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی کے لائق ہے، اور وہ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا
میں اس کے گناہ بخش دوں، یہ اللہ فرما رہا ہے جل وعلا۔ اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والا، رب کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، اللہ بغیر سفارشی کے، بغیر وسیلے کے ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے تو وسیلہ ڈھونڈو، سفارشی ڈھونڈو۔ اور یہ لوگ رب ذوالجلال کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی لگاؤ، آفیسر کو ملنا ہے تو چپڑاسی کو ملو۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے، ان کے اس گمان سے۔ رب ذوالجلال کی ذات اقدس بڑی اعلیٰ اور بالا تر ہے، تقدس و تعالی کی۔ اللہ جل وعلا یہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی، اس کے پس پردہ ایک قصہ ہے، سنیے۔ اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول، اوس ابن صامت نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تو میری پشت پر اسی طرح حرام ہو گئی جس طرح میری ماں حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس بات کو طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر نے اس عمر میں مجھ سے اظہار کر دیا ہے، آپ کوئی ہماری بابت فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے خولہ، ابھی تک میرے پاس رب کی طرف سے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اس عورت نے دل ہی دل میں رب کو پکارا، رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں قربان جاؤں رب ذوالجلال کی ذات اقدس پر جو آسمانوں پر عرش پر مستوی ہو کر اپنی خلق کی سرگوشیوں کو سنتا ہے، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے حجرے میں سرگوشی کر رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کو نہیں سنا، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی پکار کو سن لیا اور اس کی بابت قرآن اتار دیا۔ ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ تحقیق اللہ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کی بابت گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنی بات کو پیش کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کی پکار کو سنا، اس کی التجا کو سنا، قبول کیا اور اس کے حق میں قرآن اتارا، حکم اتار دیا کہ آئندہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے تو اسے یہ کچھ ادا کرنا ہے، وہ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال ہر سرگوشی کو سنتا ہے، ہر پکار کو سنتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، بندوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ بندے کس طرح اپنے رب کو پکاریں، رب سے دعا کریں۔ ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا کرو نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل اختیار کرتی ہوئی، خفیہ اس سے سرگوشی کرو اور تجاوز نہ کرو، کیونکہ وہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا،
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ سے دعا کرو ڈر ڈر کر اور امید رکھ کر، اس کے عذاب سے ڈر کر کہ وہ نہ مانگنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہو، اور جو مانگتا ہے اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، اس کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بے شک اللہ جل وعلا کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہاں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اس بات کا ادب سکھلایا ہے کہ بندے اپنے رب کو کیسے پکاریں۔ اللہ جل وعلا نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی بابت بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ڈر کر اور امید سے اپنے رب کو پکارتے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے، دعائیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ اللہ جل وعلا سے ڈر کر اسے پکاریں، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اگر ہم نے اس عبادت کو کسی اور کے لیے صرف کیا اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ جل وعلا اس گستاخی پر ہمیں سزا دے گا جل وعلا۔ تو اس لیے دعا کو خاص کرو اللہ کے لیے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈر کر اور مکمل یقین کے ساتھ، پختہ جازم اعتماد رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ جو مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی عطا بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ سخت سزا دینے والا ہے جل وعلا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دعا میں دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا میں نبی علیہ السلام کی اتباع ہو، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں دو چیزیں شرط ہیں، ایک اخلاص اور دوسری اتباع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی ایسی بات ایجاد کرے، ایسا کلمہ ایجاد کرے، ایسا عمل ایجاد کرے جس کی تعلیم ہم نے نہیں دی، نہ قولاً نہ عملاً نہ تقریراً، ہم نے اس قول اور فعل کی تعلیم نہیں دی، وہ قول اور فعل مردود ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھیے۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے میرے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں عبادت ہو، اخلاق ہو، تجارت ہو، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے امت کو ادب سکھلایا ہے کہ ہم نے رب سے کیسے دعا کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو آپ یہ دعا کثرت سے مانگتے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے رب سے طلب کر لیتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعا ہمیشہ مختصر اور جامع ہوتی۔ آپ علیہ السلام دعا میں تجاوز نہ کرتے، غلو نہ کرتے، اس بات کو آپ علیہ السلام ناپسند کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رب سے دعا کرتے، رب سے مانگتے، تو آپ سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی شان، کبریائی، عظمت، جلالت بیان فرماتے۔ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دعا پر غور کریں کہ کس طرح اللہ کے رسول رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری تذلل اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے، اپنے رب سے مانگتے۔ آپ علیہ السلام عرض کرتے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے رب کو مخاطب کیا، رب کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کی، اپنی عبدیت کا اقرار و اعتراف کیا، اور پھر رب سے کیا مانگا کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم دیتے، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل جو کلمات ہیں ان کے ساتھ، یعنی اللہ کی جو کلمات ہیں وہ رب ذوالجلال کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہیں، آپ اللہ کی صفات کے ذریعے رب ذوالجلال کی پناہ طلب کرتے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک ادب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک اسلوب، ایک ادب سکھلایا ہے کہ ہم نے رب کو کس طرح پکارنا ہے، رب ذوالجلال کی پناہ کس طرح طلب کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کہیں جا کر پڑاؤ ڈالے اور ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے، وہاں اسے کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک وہ وہاں ٹھہرا رہا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ذہن میں رکھیں کہ دعا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، ان تمام دعاؤں سے اجتناب کریں جن کی تعلیم اللہ کے رسول نے امت کو نہیں دی، وہ خود ساختہ دعائیں ہیں۔ مثلا دعائے گنج عرش، دعائے جمیلہ، یہ کہاں سے آ گئی؟ کس نے سکھلائیں؟ اگر ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو کھلم کھلی ان دعاؤں سے شرک کی بو آئے گی، اور کچھ لوگوں نے ایسی خود ساختہ دعائیں گھڑی اور پھر ان دعاؤں کے اندر ایسے ایسے وسیلے ڈالے، ایسے ایسے سفارشوں کو داخل کیا جن کی تعلیم بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، بلکہ ایسی دعاؤں میں، ایسی التجاؤں میں شرک اور بدعات ہیں۔ ان چیزوں کا ترک جو ہے یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ چیزیں دعا کے آداب کے خلاف ہیں کہ انسان ایسے الفاظ، ایسے جملے اختیار کرے جن کے اندر شرک کی آمیزش ہو۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ یہ عام کر رہے ہیں، ایسی ایسی کتابیں، ایسے ایسے گلدستے نکل آئے ہیں جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے، جن کے اندر شرک ہی شرک، اور وہ اول سے لے کر آخر تک شرک سے لبریز ہیں۔ اس قسم کی دعائیں، اس قسم کے کلمات، جملے، تو ان چیزوں کا ترک جو ہے میرے بھائیوں نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے امور دعا کے آداب کے خلاف ہیں۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اللہ جل وعلا کو پکاریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ جل وعلا کی شان مقام بیان کرتے ہوئے، اللہ کے رسول پر درود بھیج کر، اور پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور سچے عزم کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جو ہے اپنے دامن کو پھیلائیں، اور ایسی تمام دعاؤں سے، التجاؤں سے، کلمات سے، جملوں سے اجتناب کریں جو شرک اور بدعات پر مشتمل ہیں۔ پاس میرے تو دوستو، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تقدس و تعالی
آئندہ آپ لوگوں کے سامنے دعا ہی کے متعلق مزید جو ہے وہ گزارشات رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو، کوئی گتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھ سے